وہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹریٹجیکلی موو کرنا ہے اس پورے ریجنل پالیٹکس کے اندر، اور ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہوئی ہے اس میں انہوں نے تیسرا فریق بھی شامل کیا ہے، اس کا نام ہے افغانستان. اور افغانستان میں اور پاکستان میں جو پچھلے کئی دنوں سے ڈیفیسٹس بڑھ رہا ہے اس کا بھی ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہندوستان گین کر رہا ہے، پھیلا بھی رہا ہے جو بھی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بڑا اسٹریٹجیکلی موو کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ میں. اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اصل سوال ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ جو پیش رفت کی وہ آگے بڑھنے کی بجائے واپس پیچھے چلی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس کو عالمی دنیا میں تو اگرچہ پذیرائی ہے، لیکن یہ جو نئی پاک چائنا اکنامک کوریڈور آیا ہے اس کی وجہ سے جو امریکن کے اندر بھی ایک تھریٹ فیل ہوا ہے، اور یہ جو ہندوستان تو برملا کہہ چکا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتا. تو یہ لگتا یہ ہے کہ جو ریجنل پالیٹکس کے پیراڈائمز ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں. اچھا جب وہ شفٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا ہمارا پرابلم کیا ہے. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان جو ہے وہ ناکام ہوا ہے اپنی ڈپلومیسی کے کانٹیکس میں، وہ پاکستان کے اندر بھی اور وہ پاکستان سے باہر بھی. ہندوستان کے بارے میں آپ بے شمار ریزرویشن پر اپنی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن بھارت ڈپلومیسی کے محاذ پر زیادہ بہتر طریقے سے بہت آگے کھیلتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک کنٹینیوشن ہے. ہمارے ہاں مستقل مزاجی نہیں ہے، پھر ہمارا جو سویلین ملٹری ڈیفیسٹس ہے وہ بھی بہت رہتا ہے. اس لیے بھارت نے ڈپلومیسی میں جو مارکس لیے ہیں اس کی وجہ سے جو بات آپ نے اٹھائی تھی کہ اگر عالمی دنیا میں جب یہ باتیں آئیں گی تو اس میں پھر وہ کس حد تک جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کل سلامتی کونسل کے اجلاس میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کہہ دیں کہ جی بھارت پاکستان کے اندر براہ راست مداخلت کر رہا ہے، راؤ مداخلت کر رہی ہے، ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا کو بہت سی چیزوں کا سچ پتا ہے لیکن وہ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، وہ تو اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بڑا سچ ہے. اچھا کشمیر کا بھی دیکھیں، اوفا میں جو ہم نے مشترکہ نامہ جاری کیا وہاں ہم نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا جتنا پاکستان کے اندر ریاکشن آیا اس کی بنیاد پہ اب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں. اچھا ہندوستان کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کشمیر کے بارے میں اس طرح سے مضبوط نہیں ہے جس طرح سے وہ بظاہر اس وقت پریشر میں نظر آتی ہے. پھر ہندوستان کے اندر ایک اور اوپینین بڑی اسٹیبلش ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیسائسو پاور ہے وہ اب سویلین نہیں ہے، وہ ملٹی لیڈرشپ ہے وہاں پر، وہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں میں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات ابھی انہوں نے کی ہے کہ جی ہم کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، داعش کے کانٹیکس میں، جیش محمد کے کانٹیکس میں، حقانی گروپ کے کانٹیکس میں، یہ اس کا مطلب وہی ہے جو برگیڈ صاحب نے کہا ہے کہ ڈو مور. ہم آپ کے اوپر اس طرح سے ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے. سو ہم باتیں ہوا میں کر رہے ہوتے ہیں، انڈیا کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈلی ہماری ایک بہت بڑی پرابلم رہی ہے فورن افیئر کی. جب بھی ہم انڈو پاک ریلیشن کی بات کرتے ہیں، امریکہ کو بیچ میں انوالو کرنے کی، تو ہم کشمیر کو ٹیگ کرتے ہیں اس کے ساتھ. جیسے ہی آپ کشمیر کو ٹیگ کریں گے وہ یہی کہیں گے یہ بھائی آپس کا دونوں کا معاملہ ہے، یہ آپ دونوں طے کریں. لیٹ می ایکسپلین. جہاں تک ڈوسیئر کی بات ہے، مجھے اگر کوئی ڈوسیئر پاکستان کے پاس ہے تو جس طرح ہمیں ایک دفعہ بریفنگ دی گئی تھی القاعدہ کے ایشو پہ دنیا بھر کے جرنلسٹوں کو بلا کے ایک بہت سینسٹیو جگہ پہ، تو اگر ہمارے پاس ڈوسیئر ہے تو ایسے ڈوسیئر ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ کبھی شیئر نہیں ہوئے ہیں. ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ ہیئر سے سنا ہے، یا آپ سمجھے کہ ٹی وی چینلز کے پروگرام سے سنا ہے، یا اخبارات کی نیوز سے سنا ہے. لیکن سر شرم الشیخ میں بھی ڈوسیئر ایک دیا گیا جس پہ اکنالجمنٹ بھی آئی، تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا. دیکھیں ڈوسیئر میں ہے کیا. لیون پنیٹا پاکستان آئے تھے، لیون پنیٹا کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک ڈوسیئر ان کے حوالے کیا تھا. اب آپ کہیں کہ دودھ کالا ہے، نہیں بات ہم اے پی ایس کے بعد کی کر رہے ہیں. ہم بخیر میں اے پی ایس کے بعد کی بات کر رہے ہیں، یہی بات ہوئی تھی، اس کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں جو انوالومنٹ ہے انڈیا کی یا افغان انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی انڈیا کی اور افغان انٹیلیجنس کی، ہمیں پتہ ہے وہ، لیکن ہم نے ان چیزوں کو پتہ نہیں کس وقت کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہم سے وہ کیوں نہیں شیئر کی جاتی ہیں یہ مجھے نہیں پتا. جہاں تک بات ہے اس نیریٹو کی جو کہ نیا سامنے آیا، دیکھیے انڈیا اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ صرف اور صرف آپ یعنی کہ اسٹریٹجک وہ اتنے ڈیپ ہیں کہ انڈیا اور امریکہ آج سے نہیں، اگر پچھلے 7 سال سے اس کو دیکھیں، جب اپنا انڈیا نے فیصلہ کیا تھا لک ویسٹ کا، تب سے ان کے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اور جیسے کہ ابھی سلمان صاحب نے کہا I had been in Kabul also, I had been working over there. تو انڈیا کا اور جو افغانستان کا ریلیشن شپ ہے وہ آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں. میں 94-95 میں وہاں پہ سرف کر چکا ہوں، وہاں پہ انڈیا کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے سوچ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا برگیڈ صاحب، جس 5000 سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی پروف کہاں ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ڈو مور، آپ کہتے ہیں جی حقانی نیٹ ورک یہاں پہ موجود ہے. دنیا میں آر ایس ایس کیا کر رہی ہے؟
انڈیا میں RSS کیا کر رہی ہے. الیسٹر لیم کی کتابیں پڑھیں, وہاں پہ ICRC کی رپورٹ پڑھیں, آپ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پڑھیں, آپ ایک پیٹریشیا گلسٹون کی ایک رپورٹ ہے 205 پیجز کی کشمیر کے اوپر, وہ پڑھیں. وہاں کہتے ہیں کشمیر میں انڈین آرمی نے تباہی و بربادی کر کے رکھ دی ہے. 4 راجپوتانہ رائفل ایک یونٹ ہے جس نے ایک دن میں کپواڑہ میں 100 عورتوں کو سڑک پہ کھڑے ہو کے ان کی عصمت دری کی. یہ پروف نہیں ہے, یہ دنیا کو پتہ ہے. بات یہ ہے کہ جب دنیا ایک طرف ایسے ہو جائے کہ وہ اور آپ کی ڈپلومیسی اتنی ویک ہو کہ آپ کے پاس پرماننٹ کوئی فارن منسٹر ہے, آپ کے ہاں جو ڈپلومیٹک ٹیم ہینڈل کر رہی ہے اوفا میں جو اس نے کیا, دیٹ کیم اے سیٹ بیک آن یو. سو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ لوگ آپ کا نیریٹو اس لیے نہیں پہچان رہے. میں اوپنلی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک مسلم اسٹیٹ ہیں اینڈ یو آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. زیونسٹ کو کبھی یہ نہیں بھایا ہے. اسرائیل نے کیوں تیارے بھیجے تھے اونتی پورا ایئر فیلڈ پہ پاکستان کے انوالومنٹ, را کی انوالومنٹ اور افغان انٹیلیجنس کی انوالومنٹ موجود ہے, ہمیں پتہ ہے موجود ہے. سینٹرل ایشیا خاص کر تاجکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ انڈینز نورستان کے بیچ میں ان کی بھی انوالومنٹ انگیجمنٹ ہے. نورستان میں ہے, کنڑ میں ہے, کنڑ میں ملا عمر فضل اللہ ادھر ہے, اور وہاں اور انہوں نے نورستان کو, نورستان وہ علاقہ ہے جس میں 99% جو ہے نان پشتونز ہیں. انہوں نے نورستان کے ایریا کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے. ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں. میں پھر وہ آج کی دنیا ایویڈنس کے اوپر بیس نہیں کرتی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر کتنی وائلیشنز کرتا ہے؟ اور آپ چھوڑ دیں پاکستان کے موقف کو, میں آپ کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرورز کی رپورٹیں بتاتا ہوں, کرتا ہے نا. لیکن آج انڈیا کا پرسپشن دنیا میں وہ نہیں ہے جو آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایویڈنس سے زیادہ پرسپشن کا ایشو ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں. مجھے میں ابھی کیونکہ انڈین میڈیا مانیٹر کرتا ہوں, میں آپ کو پچھلے 2 سال میں انڈین انٹیلیجنشیا کے کوئی 5-6 گروپ بتا سکتا ہوں جو جا کے فورن پولیٹکس کے اندر جا کے انٹروین کرتے ہیں اور اپنی لابنگ کریٹ کرتے ہیں. دیکھیے حکومتیں جب کہتی ہیں نا, حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, انٹیلیجنشیا جو پرسپشن ڈیولپ کرتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. مجھے پاکستان کا کوئی کس طرح جو ہے آپ مجھے پاکستان کا کوئی ایک تھنک ٹینک بتائیے, کوئی ایک گروپ بتائیے جو یہاں سے گیا ہو اور جس نے جا کے ورلڈ پولیٹکس میں جا کر یہ جو سوالات جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے مقدمہ پیش کیا ہو. پاکستان کے خلاف بات کی ہوگی, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وہ جا کے وہاں پہ اپنے ملک کے خلاف بات کرنا ایک فخر اور ایک وہ انلائٹنڈ ماڈریشن سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری حکومتوں نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی ہے جو ہندوستان انویسٹمنٹ کرتا ہے ڈپلومیسی کے کانٹیکسٹ میں. ایک بات تو اس لیے ہمیں لرن کرنا چاہیے دنیا کی بیسٹ پریکٹسز سے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی بے شمار خامیاں ہوں گی, لیکن ہم اپنی خامیوں کو نہیں, ہم اپنی اچیومنٹس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دنیا میں یہ پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ جی دیکھیے وی آر ناٹ ٹیررسٹ, اور ٹیررزم تو یہ ہمارے ساتھ سے ہمارے اندر کی جا رہی ہے, ہم اس میں ناکام ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں. ہندوستان دنیا میں ہمارے خلاف یہ مقدمہ ڈیولپ کرتا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست بطور ریاست ٹیررزم کرتی ہے. اچھا, اب اس کے مقابلے میں ہم یہ کہتے رہے یہاں پر بیٹھ کے دیکھیے ہم بطور ریاست نہیں کرتے, اگر کچھ انڈیویجول ہیں ان کو ریاست کے اوپر نہ کریں. لیکن آج بھی دنیا میں یہ پرسپشن ڈیولپ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ ایکٹرز ٹو انگیج ان ٹیررزم. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک لینی ہے. بریک کے بعد یور ایمبیسی تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے ڈپلومیسی کی, وہ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں تک ہمارے فورن آفس ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی بجائے کسی اور کے پاس رہا ہے, انہی کے پاس رہا ہے جو نیریٹیوز بناتے ہیں, جو اسٹریٹجی بناتے ہیں ان کے پاس رہا ہے. اگر یہ ناکامی ہے تو یہ ان سب کی ہے, گورنمنٹ کی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, میں اس سلمان صاحب کی بات کو 100% میں انڈورس کروں گا. پچھلے تقریباً 21 سال سے انڈیا کی جو انویسٹمنٹ سینٹرل ایشیا میں ہے, پرٹیکولرلی تاجکستان میں ہے اور ازبکستان میں ہے, وہ آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہے. ان کے اسٹوڈنٹ سے لے کے اسکول کے اسٹوڈنٹ سے, میں یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسکول کے اسٹوڈنٹ سے لے کر ان کے سائنٹسٹ تک, ان کے جو ریلیشن شپ ہیں یا وہ جو ایکسچینج پروگرامز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ادھر تو ہم اپنے اخوان جو اپنا بچے ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں, اسپانسرشپ دے رہے ہیں, یا ان کو ہم باہر بھیج رہے ہیں تقریباً 2 بلین پلس میں, انسٹیٹ کے یہ پیسہ. اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ افغانستان کو ہم سونے کے بھی بن کے چلے جائیں گے. انہوں نے, ان کا نیریٹو وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے. ان کے ریلیشن میں ڈاکٹر ماریا آپ کو بتاؤں, 1995 میں جب پہلی دفعہ لینڈ ہوا کابل میں تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ وار ہو رہی تھی اور طالبان آ رہے تھے.
اس زمانے میں ایک ہوٹل کے جو ایک پرانا آدمی تھا اس نے مجھے بتایا کہ 90s میں اور اس میں 80s میں اور 70s میں جس میں وار ہوتی بھی رہی ہے اور نہیں بھی ہوتی رہی ہے، انڈیا سے روز 3 فلائٹس کابل ایئرپورٹ پہ اترتی ہیں، 3 فلائٹس. میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سر 70 کی جنگ ہو رہی تھی، ایون 82 اور 85 کی جب جنگ ہو رہی تھی، تو ان کا ایک ریلیشن شپ ہے. لیکن میں اس بات کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ اگر ہمارے پاس ثبوت ہیں جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہونے چاہیے. سب سے بڑا ثبوت یہ کہ بھائی ملا فضل اللہ کنڑ میں ہے، اس کے گورنر کے گھر میں ٹھہرا رہا ہے، اور یہ ہمیں دیا جائے. ملا فضل کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہے، اس پہ تو ہم سارے چپ ہو گئے. آپ دیکھیں جب سے یہ سارا ان ویو آئی ہے اور انہوں نے سٹرائک بیک کرنا شروع کیا ہے ٹی ٹی پی نے، آپ نے کہیں سنا ہے کسی جگہ پہ کہ ہماری ڈیمانڈ اور ملا فضل ہمیں چاہیے آج؟ نو. کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے پی ایس کا، ہمارے چیف فلائی کر کے وہاں پہ گئے، ان کو وہاں سے کچھ بھی جواب نہیں ملا. اس کے بعد